الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں توحید سے متعلق ہم نے دیکھا کہ توحید دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسی فطرت کی طرف لوٹنے کا حکم دیا ہے۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور شرک بعد میں آتا ہے، بچے میں توحید کی قبولیت کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے مزید توحید کی فضیلت میں قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہیں۔ نمبر 5، توحید انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں توحید کا اہتمام کرے۔ تو انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، اگر اس کی زندگی میں توحید نہ ہو تو اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا، یعنی وہ اپنی پیدائش کے مقصد ہی میں فیل ہو گیا۔ تو اپنے وجود کے مقصد کو، اپنی تخلیق کے پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ انسان کو اور جنات کو، دونوں کو، پہلے جنات کا ذکر ہے کیونکہ پہلے جن پیدا کیے گئے، اس کے بعد انسان پیدا ہوا۔ تو جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے، کسی اور مقصد سے نہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ لیعبدون، کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو توحید کے لیے پیدا کیا کہ اپنی زندگی میں اعتقاد اور عمل کے اعتبار سے وہ توحید کا اہتمام کریں، اللہ ہی کے بندے بن کر جئیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے۔ امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، ان دونوں میں سے، جنات اور انسان، ان دونوں میں سے جو لوگ سعادت مند ہیں، جو لوگ اچھے لوگ ہیں، انہیں میں نے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ان دونوں کو، کیونکہ جنہوں نے توحید کا اہتمام نہیں کیا وہ سعادت مند نہیں، وہ ناکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں۔ اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ذکر کیا جاتا ہے کہ الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیوحدون، کہ میری عبادت کریں سے مراد یہ ہے کہ میری عبادت توحید کے ساتھ کریں، میری توحید کا اہتمام کریں۔ مطلوب سب سے ہے، سارے جنات سے ہے، سارے انسانوں سے ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن کیا سب کے سب اس میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو توحید کا اہتمام کریں گے، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی، لیکن کچھ لوگ اس کا اہتمام نہیں کریں گے۔ تو جو لوگ اہتمام کریں گے وہ اہل سعادت ہیں، جو لوگ اہل شقاوت میں سے ہیں وہ اس کا اہتمام نہیں کریں گے۔ ایک حدیث قدسی میں بھی یہ بات ہم کو ملتی ہے، آپ کے نوٹس میں وہ نہیں ہے۔ ہمارے نوٹس آخر تک اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، اب لاسٹ میں آپ کو کہاں سے دیں گے چھپنے کے بعد۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالی لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سب سے کمتر عذاب جس کو ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، اگر زمین میں جتنا کچھ ہے سب کا سب تیرے پاس ہوتا، اَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ،
کیا اپنے فدیے میں تو وہ دے دیتا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے؟ اگر تیرے پاس زمین کے سارے خزانے ہوتے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے بدلے میں کیا تو سارے خزانے دے دیتا آج؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں، اگر میرے پاس سب کچھ ہوتا میں سب دے دیتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فیقول اردت منک اہون من ھذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تو تجھ سے اس سے بھی بہت کم چاہتا تھا، میں نے تجھ سے مطالبہ جو کیا تھا وہ اس سے بہت کم تھا کہ اتنے خزانے مجھ کو دے دیں، مجھ کو ضرورت نہیں، میں تجھ سے چاہتا تھا کہ اس سے آسان چیز میں نے چاہی تجھ سے۔ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، جب کہ تو آدم کی صلب میں، پیٹھ میں تھا، یعنی بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی آسان چیز ہے جو میں نے تجھ سے مانگی تھی۔ سارے خزانے دینا ایک مشکل کام ہے، لیکن میں نے تجھ سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا تھا جو اس سے بہت آسان تھی، تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ کر سکتا تھا۔ کیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ فابیت، لیکن تو نے مانا نہیں، تو نے انکار کیا۔ الا ان تشرک بی، تو میرے ساتھ شرک کر کے ہی رہا، تو نے میری بات نہیں مانی۔ میں تجھ سے چاہتا یہ تھا کہ تو شرک نہ کرے، یعنی معلوم ہوا کہ شرک نہ کرنا اور اللہ کی توحید کا اہتمام کرنا یہ اللہ کا بندے سے مطالبہ ہے۔ اللہ چاہتا ہی ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ کی توحید کا اہتمام کرے۔ تو بندے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ توحید۔ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ انسان توحید کا اہتمام کرے اور شرک سے بچے۔ تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی، امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق حدیث نمبر 6557 پر یہ حدیث موجود ہے، 6557۔ مسئلہ نمبر 6، توحید بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ وہ اللہ کا حق ہے۔ تو جو آدمی توحید کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن جو آدمی توحید کا اہتمام نہیں کرتا ہے وہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دے رہا ہے۔ اور حقدار کو اس کا حق نہ دینا، خاموشی کا اہتمام کرے درس میں، دوسروں کو پیچھے لوگ پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں آواز سنتے ہی، میری آواز کو نہیں دیکھتے اتنا دھیان سے، پیچھے سے کوئی آواز آ جائے فوراً پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا، انسان کی فطرت میں ہو۔ تو اگر کسی کو بھیجنا بھی اوپر، تھوڑا محبت سے اور خاموشی کے ساتھ اشاروں میں بھیجیے۔ نہیں مانتے؟ یہ بھی بات صحیح ہے، کوئی آدمی باہر ہی رہے پھر ایسا جو منتظمین میں سے ہے کہ وہ بھر جانے کے بعد میں لوگوں کو منع کر، لیکن میں سمجھتا ہوں جگہ دکھ رہی پیچھے مجھ کو، تھوڑی موڑی جگہ ہے، تو کوئی آ کے بیٹھنا چاہے اس کو ٹھیک ہے بیٹھنے دیں، بھر جائے تو اس کے بعد باہر سے ذمہ دار اس کو منع کریں اور محبت سے بولیں، ایسا نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے بھیج دیا، وہ اوپر نہیں جائے گا، وہ سیدھا گھر کو جائے گا۔ توحید بندوں پر اللہ کا حق ہے، تو جو بندہ توحید کا اہتمام کرتا ہے وہ ایک بہت بڑی سعادت اس کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا حق اللہ کو دے رہا ہے، اور جو توحید کا اہتمام نہیں کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کا حق اس کو نہیں دے رہا ہے۔ اور حقدار کو حق نہ دینا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ حقدار کو اس کا حق، کسی کا حق چھین لینا کیا ہے؟ ظلم ہے یہ۔ تو توحید کا اہتمام نہ کرنا اور شرک کرنا یہ اللہ کے معاملے میں ظلم ہے، اسی لیے شرک کو کیا کہا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، آگے آئے گا وہ۔ تو توحید بندوں پر اللہ کا حق ہے، اس کی صریح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا، اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ اس زمانے میں گدھوں پہ سواری معیوب چیز نہیں تھی، بلکہ تواضع مانی جاتی تھی کہ انسان اس پر سواری کر لیتا تھا۔
فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر۔ قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضرت معاذ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا کہ آپ ہی بتائیے ہم کو۔ قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ فرشتے، جنات، اولیاء، جتنے بھی لوگ، ساری چیزیں، ستارے، پیڑ پودے، مٹی پتھر، قبریں، بت، سب کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں۔ تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ دو باتیں بتائیں۔ وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ اگر توحید کامل ہے تو اصلاً عذاب نہ دے، اور اگر توحید ہے لیکن عبادت میں کوتاہی کی ہے یا فرما برداری میں کوتاہی کی ہے ہمیشہ کا عذاب نہ دے، ہے نا؟ کہ اگر توحید کا کمال ہوگا آخری باب میں آئے گا، دیکھیے وہ شام تک دیکھیں گے کون بیٹھتا، وہ اسی کو سننے ملے گا۔ بیٹھیں گے شام تک انشاءاللہ، ابھی جاندار ہے، دیکھیں گے دوپہر بعد پھر پوچھوں گا میں۔ تو جس کی توحید کامل ہو وہ سرے سے جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس کی توحید کامل عقیدے کے اعتبار سے تھی لیکن عملی اعتبار سے کوتاہی تھی کہ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کیا، اس نے اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی کیا، کبھی گناہ کر لیا، کبھی، کیونکہ عبادت میں یہ بھی کہ اللہ کا فرما بردار بنے بندہ، تو کہیں کوتاہی اس سے ہوئی پھر ہو سکتا ہے اللہ عذاب دے، لیکن توحید والا تھا تو ہمیشہ کا عذاب اس کو نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، دائمی عذاب نہ دے۔ فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس، کہا اللہ کے رسول یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ سناؤں؟ سناتا سب کو میں۔ تو کیا کہا؟ لا تبشرہم، کہا ان کو یہ خوشخبری مت سناؤ، فیتکلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر تکیہ کر لیں کہ شرک نہیں کرتے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ بس اس کو سن کے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ دین کے اعمال میں مجاہدہ کرنے میں کوتاہی کریں، تھوڑا کر کے بس اتنا ہو جائیں، اعمال میں کوتاہی ان میں پیدا نہ ہو، اس لیے آپ نے خوشخبری دینے سے منع کر دیا۔ حضرت معاذ نے اپنی وفات کے وقت یہ حدیث بیان کی اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں علم چھپانے کا گنہگار ہو جاؤں۔ تو آخری وقت میں سوچی جب آدمی جائیداد کی باتیں بولتا رہتا ہے، ہاں، اس وقت میں یہ حدیث بیان کی کہ ان کو زندگی بھر یاد تھا ایک امانت میرے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں تھا۔ اب حالات بدل گئے ہیں، اب کوتاہی کی وہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ مجاہدوں کا دور تھا، وہ چلا گیا۔ اب میں جا رہا ہوں دنیا سے تو کہیں یہ چیز بھی میرے ساتھ نہ چلی جائے اور علم چھپانے کا گنہگار میں نہ ہو جاؤں، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ چھپانے کی چیز نہیں، بتانے کی ہے۔ اگر چھپانے کی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چھپا لیتے، جب مجھ کو بتایا کا مطلب چن کے بتایا، لائق کو بتایا، تو میں بھی بتا کے جاؤں گا، چھپاؤں گا نہیں اس کو۔ تو آخری وقت میں بتایا اس کو۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ توحید بندوں پر کس کا حق ہے؟ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آدمی اس کا حق ادا کر رہا، اس کا حق ادا کر رہا، اس کا قرضہ دے رہا، اس کا واپس سے لوٹا رہا، سب جائیداد کا حق سب دے رہا، لیکن توحید اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نیکی کس کو سمجھتے ہیں؟
بھائی سب حق سب کا ادا کرو، بیوی بچوں کا ادا کرو، رشتہ داروں کا، ماں باپ کی خدمت کر رہا، سب کر رہا ہو، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں، میں کسی کا حق رکھتا نہیں، بھائی میں سب کا حق ادا کرتا، لیکن اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے. تو سب کا حق ادا کیا لیکن رب کا حق ادا نہیں کیا، کیا فائدہ؟ تو توحید رب کا حق ہے. تو بندہ جہاں سب کا حق ادا کر رہا ہے بندوں کا، وہیں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ رب کا حق ہے، اللہ کا حق ہے. تو توحید اللہ کا حق ہے بندوں پر، اور سارے بندوں پر ہے، انبیاء پر بھی ہے، کیونکہ انبیاء بھی کیا ہوتے ہیں؟ بندے ہوتے ہیں. اسی لیے وہ دوسرے بندوں سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسرے بندوں سے زیادہ توحید کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ توحید کس کا حق کس پر ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر ہے. نمبر 7، توحید سب سے پہلا مطلوب ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے جو چاہتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ توحید کا اہتمام کرے، باقی ساری چیزیں بعد میں. تو سارے مطالبات، اللہ کی ڈیمانڈ جو بندے سے اللہ کی ہے، ان کی ایک لسٹ ہے، اس میں لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ کیا ہے؟ توحید ہے، یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں وہاں سب سے پہلے کس کو ذکر کیا ہے؟ توحید کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں جتنے احکام ہیں اور اللہ کے بندے سے جتنے مطالبات ہیں، جتنی ڈیمانڈ بندے سے اللہ کی ہے، ان میں سب سے پہلا اور سب سے اونچا معاملہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ توحید کا ہے. یہ توحید کی اہمیت کو بتاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. سورہ البینہ میں اللہ نے فرمایا انہیں تو بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، سب سے کٹ کے اسی کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور یہ ایک بہت ہی محکم پختہ دین ہے، یا یہ اس قوم کا دین ہے جو صراط مستقیم پر قائم ہے. وَذَلِكَ الدِّينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ، یہ بھی تفسیر علماء نے کی اس کی. تو یہ اس قوم کا دین ہے جو پختہ دین پر قائم ہے، صراط مستقیم پر قائم ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کیا کہا گیا، نمبر 3 چیزیں بیان کی گئی. انہیں کس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا کریں؟ وہ کس کی عبادت کریں؟ کیسے؟ اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے. یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں اور بابا کی بھی نہیں، عبادت کو صرف کس کے لیے خالص کرتے ہوئے؟ اللہ کے لیے. اور حنفاء کیسے بن کر؟ سب سے کٹ کر، اللہ کے ہو کر، یعنی کسی اور کے لیے بندگی کے جذبات نہ ہو، صرف کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. یہ ہوا پہلا حکم، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کو معبود کا مقام دے کر اللہ ہی کی عبادت اللہ ہی کے لیے کرنا. یاد رکھیں گے اس کو، معبود کا مقام صرف اللہ کو دے کر اعتقاداً عملاً اللہ ہی کی عبادت کرنا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو معبود بنا کر، مان کر اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ حکم ان کو دیا گیا تھا. نمبر 2، دوسرا حکم کیا تھا؟ نماز قائم کریں. تیسرا حکم کیا تھا؟ زکوٰۃ ادا کریں. اور کہا کہ یہ دین قیم ہے. تو اس میں لسٹ میں پہلے نمبر پہ کیا آ رہا ہے؟ نماز. پہلے نمبر پر کیا آ رہا ہے؟ توحید کا اہتمام، صرف اللہ کی عبادت کرنا. نماز اس کے بعد، زکوٰۃ اس کے بعد. تو ان تینوں چیزوں میں آپ دیکھیے، نماز اللہ کی بندگی، زکوٰۃ مخلوق پر احسان، لیکن ان دو کے اوپر کیا ہے؟ توحید. توحید کے بغیر ایک لوگوں میں دیکھیے آپ، بہت سے لوگ عبادت گزار رہتے لیکن توحید کا اہتمام زندگی میں، عقائد خراب. دوسرے سوشل سروس بہت کرتے، سماج میں فلاحی کام بہت کرتے، عبادات میں کچے رہتے، عقائد میں بھی کچے رہتے. تو ایک وہ لوگ ہیں جو بندوں کے معاملے میں
سیلاب آیا بھاگ دوڑ کرو، فلاں جگہ زلزلہ آیا بھاگ دوڑ کرو، غریبوں کو سردیوں میں بلینکٹ بانٹو، گرمیوں میں پانی تقسیم کرو، کھانا کھلاؤ. بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک زکوٰۃ اس کا نمائندہ ہے، اپنے مال میں سے مخلوق پر خرچ کرنا. اور نماز عبادت گزاری، اللہ کے آگے جھکنا، عبادت کرنا، یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، لیکن ان سے اوپر کیا ہے؟ توحید. کہ توحید کے بغیر نہ نماز قبول ہوگی نہ زکوٰۃ. تو توحید نمبر 1 پر اللہ نے ذکر کی، نماز عبادت اس کے بعد میں، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ. تو لسٹ میں نمبر 1 پر کیا ہے؟ توحید کا اہتمام. تو یہ اول المطلوبات ہے، یعنی سارے اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے بندوں سے، اللہ نے کہا ان کو حکم دیا گیا تھا اس چیز کا کہ ایسا کرو، تو نمبر 1 پر کیا حکم تھا؟ توحید کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات واضح ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل الى نحو اہل الیمن. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، یمن میں اہل کتاب رہتے تھے. اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ. قال له، ان سے کہا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، کہا کہ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی پہلے سے اللہ کی کتاب ان کو ملی ہوئی ہے، تورات انجیل ان کے پاس ہے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، سب سے پہلی چیز جس کی تم ان کو دعوت دو گے وہ یہ کہ وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ توحید کو سمجھ لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. جب وہ توحید کو سمجھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں ان کے دن رات میں فرض کی ہیں. فَإِذَا صَلَّوْا، جب وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے. تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، جو ان کے غنی سے مالدار سے لی جائے گی اور انہی کے غریب فقیر کو دی جائے گی. کتنی باتیں ہوئیں؟ 3. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کس کی طرف دعوت دو گے؟ توحید کی طرف. نمبر 2، جب وہ توحید کو مان لیں، 5 وقت کی نماز اس کو بھی مان لیں، پڑھنے لگ جائے نماز، تو زکوٰۃ. تو اللہ کی طرف سے جو مطلوبات ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید. نماز سے بھی پہلے، زکوٰۃ سے بھی پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. تو عقائد کی اصلاح کرنا یہ اعمال کی اصلاح پر مقدم ہے. توحید کا اہتمام دین میں سب سے پہلا مطلوب ہے، مطلوب ڈیمانڈڈ، اللہ کی طرف سے اس کو مطالبہ کیا گیا ہے. اللہ نے بندوں سے کہا کہ تم یہ کرو، تو اللہ کا مطالبہ جتنے اعمال کا ہے، صرف توحید ہے کیا دین میں مطلوب؟ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب میں نمبر 1 پر کیا ہے؟ توحید. اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ الدِّينِ وَآخِرُهُ، توحید دین کا اول ہے اور دین کا آخر ہے. فَأَوَّلُ مَا دَعَا إِلَيْهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے. نمبر 8، توحید کے بغیر کامیابی نہیں. جیسے ابھی ابن تیمیہ نے کہا سب سے پہلی چیز جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی وہ کیا ہے؟ توحید ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی مثال. ایک صحابی ہیں جو بنی مالک ابن کنانہ کے تھے. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز
यतखल्ललुहा, मैंने ज़ुल मजाज के बाज़ार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप लोगों की भीड़ में चले जा रहे थे। यक़ूल या अय्युहन्नास, आप कह रहे थे ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तुम कामयाब हो जाओगे। क़ाल व अबू जहलिन यहफ़ी अलैहि तुराब, कहते हैं कि और मैंने देखा कि अबू जहल आपके पीछे पीछे चलते हुए आपके सर पर मिट्टी डालता था। व यक़ूल या अय्युहन्नास ला यग़ुर्रन्नकुम हादा अन दीनिकुम, और लोगों से कहता था ऐ लोगो, कहीं ये शख्स तुम्हें तुम्हारे दीन से दूर न कर दे, धोखे में न डाल दे, तुम्हारे दीन के मामले में तुमको कन्फ्यूजन में न डाल दे। फ़इन्नमा युरीदु लितत्रुकू आलिहतकुम, ये चाहता है कि तुम अपने माबूदों को छोड़ दो। व तत्रुकुल लात वल उज़्ज़ा, और ख़ास तौर से लात और उज़्ज़ा को भी छोड़ने की बात बोलता ही है। क़ाल वमा यल्तफ़ितु इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबी कहते हैं लेकिन मैंने देखा कि वो इतना सब कुछ करता था, सर पे मिट्टी भी डालता था और आपकी दावत पर अपनी तरफ से लोगों को रोकने की भी ज़ुबान से भी कोशिश और हाथ से भी कोशिश, ज़ुबान से भी कोशिश और हाथ से भी कोशिश, लेकिन इसके बावजूद वमा यल्तफ़ितु इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इसके बावजूद, सर पे मिट्टी डालने के बावजूद, आपकी बात पर बात करने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उसको इग्नोर करते थे। ये भी दाई की अक्लमंदी होती है कि वो ऐसे एलिमेंट्स को इग्नोर करे जो उसकी दावत में रुकावट पैदा करते हैं। अगर वो उनके साथ बिज़ी हो गया तो दावत छूट जाएगी, लिहाजा वो उसको नज़रअंदाज करता है, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। हम तुमसे उलझ गए तो हम अपनी बात छोड़ के तुमसे लड़ने में लग जाएंगे, और तुमसे लड़ने की वजह से समाज में हमारी इमेज भी ख़राब हो जाएगी। तो इसकी बजाय अपना काम करते रहो, दूसरों को अपना काम करने दो। तुम रुकावट डालो, हम उसको फलांग के जाएंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसे माहौल में जहाँ दावत में मुश्किलात हों, आदमी को ध्यान अपने काम पर देना चाहिए। काम छोड़ के दूसरी चीज़ में लग गया, काम रुक जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, यानी इस कलीमे का इकरार करो, क्या होगा, तुफ़्लिहू, तुम, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मालूम हुआ कि कामयाबी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार लाजिम है, और ये पहली दावत थी जो आप दे रहे थे। मुशरिकीन से आप मुतालबा और कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ गया, इसके बाद सब आएगा। और ये नहीं आया, बाकी सब आया, तभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुफ़्लिहू, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो यहाँ पर कामयाबी के लिए बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, इसके बगैर कामयाबी नहीं हो सकती है। आज उम्मत के लिए बोलने वाले मुख्तलिफ खड़े होते हैं, अगर उम्मत में ये हो गया कामयाब हो जाएंगे, एजुकेशन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, फ़ौज होना चाहिए, उम्मत में ये मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए, सब अपनी जगह है। ये उस ज़माने में भी मसाइल थे। अरब में जाहिलियत के दौर में क्या कुछ नहीं था, बच्चियों को ज़िंदा दफन करना, काबा का बुतों से भरा हुआ रहना, आपसी जंगें, सूद, ज़िना, चोरी, डकैती, कितनी सारी बुराइयाँ वहाँ पर थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारी बुराइयों में तरकीज़ किस पर की, किस चीज़ को मिटाने की कोशिश की, शिर्क को। तौहीद अगर आएगी उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी, तौहीद अगर नहीं आई तो बाकी चीज़ें आना मुश्किल है, और अगर आई भी तो भी तौहीद के बग़ैर वो मकबूल नहीं होंगी। तो इसके लिए दावत में सबसे मुक़द्दम किसको रखना चाहिए, तौहीद।
کو. یہ روایت جو میں نے ذکر کی امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے. نمبر 9 توحید کامل دعوت ہے. توحید کامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دعوت کس کو قرار دیا؟ توحید کو، کہ ایسی دعوت جو کمال درجے کی، سب سے بہترین دعوت اگر ہو سکتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، کامل دعوت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان سن کر یہ کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب، والصلاة القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وسیلہ عطا کر اور فضیلت سے نواز، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور آپ کو مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے. 3 چیزیں نبی کے لیے، کیا؟ ایک تو آپ کو وسیلہ دے، وسیلہ جنت میں سب سے اونچا مقام ہے، ایک ہی بندے کو ملنے والا، وہ ہمارے نبی کو دے اللہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو وسیلہ، جو اونچا مقام ہے جنت کا، جو ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے، وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. 1 2 آپ کو فضیلت سے نواز، اپنی طرف سے آپ کو فضیلت کا مقام دے. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور آپ کو مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے. قرآن میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودہ، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا. تو یہ مقام آپ کو دے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. جو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، یہ قیامت کے دن کی سفارش ہوگی. سارے بندے پریشان ہوں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے، بولیں گے میں نہیں، ڈرتے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی تیار نہیں ہوگا سفارش کے لیے. اخیر میں آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے بندوں کی، حساب شروع ہونے کی. یہ کیا ہے؟ یہ مقام محمود ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ مقام محمود شفاعت ہے. مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت ہے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی شفاعت. کیونکہ شفاعتیں بہت ساری ہوں گی، ان میں یہ جو شفاعت ہے یہ بڑی شفاعت ہے. تو 3 چیزیں ہمارے نبی کو عطا کر دعا کرتا ہے آدمی. تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کہے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا. کون؟ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے. کیا دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ جو دعا ہے اس میں آپ دیکھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب. کامل دعوت کیا ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی قولہ الدعوت التامہ، الدعوت التامہ کامل دعوت، کہتے والمراد بها دعوت التوحید. کامل دعوت سے مراد کون سی دعوت ہے؟ توحید کی دعوت. کقولہ تعالی لہ دعوت الحق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعوت حق اللہ ہی کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے خاص ہے. یعنی حق کی پکار، حق کی دعا صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. وقیل لدعوت التوحید تامہ، توحید کی دعوت کو کامل دعوت کیوں کہا گیا؟ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی چیز کی گواہی ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ. اچھا اس میں رسالت کی بھی بات ہے، لیکن رسالت میں کس کی عبادت کی دعوت ہے؟ اللہ کی. نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے وہ بھی. تو اذان میں جو دعوت ہے کامیابی، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کیا ہے؟ فلاح کی دعوت ہے، حی علی الفلاح. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
فلاح توحید کے بغیر ممکن، اور نماز بھی پڑھ لے توحید کے بغیر فائدہ نہیں اس کے لیے. تو وہاں جو فلاح کی دعوت ہو رہی ہے، نماز کی دعوت ہو رہی ہے، وہ بھی توحید ہی کی بات ہے، کیونکہ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور اس کا نتیجہ فلاح ہے. تو مؤذن جو بلا رہا ہے، رسول بھی کس کی طرف بلاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ بھی آپ کو رسول ماننا ہے. تو رسول کس کا پیغام لا رہا ہے؟ کس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے؟ اللہ کی. کس کے احکام پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے احکام. تو اذان پوری کی پوری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ الدعوت التامہ، کامل دعوت. کامل دعوت کہتے ہیں قیل لدعوت التوحید تامۃ لأن الشرک نقص، اس لیے کہ شرک نقص ہے. پارٹنرشپ کیا ہے؟ کمپلیٹ ملتا. اگر آپ کے بزنس میں کوئی پارٹنر ہے تو پروفٹ میں کیا آپ کو پورا پروفٹ ملنے والا نہیں ملے گا. تو کیا ہو گیا؟ وہ پورا نہیں ملا. کتنا ملا؟ ناقص ملا، کمپلیٹ نہیں ملا. تو شرک نقص ہے، اس لیے توحید کیا ہے؟ کمال ہے. او التامۃ التی لا يدخلها تغییر ولا تبدیل بل هي باقیۃ الی یوم النشور، یا کامل اس اعتبار سے بھی کہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے کہ آج توحید ہے کل اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے گا، نہیں. قیامت تک کے توحید اپنی اصل پر باقی رہے گی، اس میں کوئی کمی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے کہ آج ایک اللہ کی بات کرو کل سے دو بولا جائے گا، نہیں. وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں. اس اعتبار سے توحید کامل دعوت ہے. تو اذان کو کامل دعوت اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں کیا ہے؟ توحید کی دعوت ہے. تو توحید کمال ہے اور توحید کی دعوت کامل دعوت ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو آپ پہلی چیز کیا ہے؟ اس سے بہتر کون ہوگا جو کس کی طرف دعوت دے؟ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی توحید کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، بتوں کی طرف نہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف بلائے. تو اس سے بہتر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے ساری باتوں میں سب سے بہترین بات کس کو قرار دیا؟ جو اللہ کی طرف بلانے والا. اس آیت کے ضمن میں ابن کثیر نے اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ بعض سلف کا قول ہے اس سے مراد مؤذن ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، رسالت کی طرف بلاتا ہے. وہ ساری عبادات میں سب سے افضل نماز کی طرف بلاتا ہے اور وہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی. تو یہ اذان جو ہے یہ دعوت ایک کامل ہے. توحید کی وجہ سے کہا گیا کہ کیا ہے؟ کامل دعوت ہے. نمبر 10، تمام رسولوں کی دعوت توحید کی. توحید کی عظمت یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں کہ پہلے کچھ اور چلتا تھا اب نیا کچھ تو بھی آیا، نہیں. شروع سے لے کے جتنے رسول آئے سب نے توحید کی دعوت دی ہے. معلوم ہوا کہ انسانیت کسی بھی دور میں رہی ہو توحید اس کی ضرورت تھی. یہ ہمیشہ احکام بدلے، کسی کے لیے کچھ حلال تھا کچھ حرام، لیکن توحید ہمیشہ باقی رہی، اس میں تبدیلی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا لفظ طغیان سے بنا ہے، طغا سے. طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، حد کراس کر جانا. مخلوق کو خالق کا مقام دے دیا جائے تو کیا کیا اس کے بارے میں؟ حد پار کر دی. بندگی سے اس کو بڑھا کے رب بنا دیا یا معبود بنا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو کیا بنا دیا؟ اس کی حد پار. تو طاغوت ایسے کو کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ شخص طاغوت ہے
جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو. یہ دوسری قید یاد رکھنا ضروری ہے، وہ راضی ہو. ورنہ آج آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے معبود بنا لیا، تو اب کیا کہیں گے؟ وہ طاغوت ہے نعوذ باللہ؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء، صالحین، صحابہ، کتنوں کو لوگوں نے معبود بنا لیا. تو وہ راضی ہیں اس پر؟ راضی نہیں ہے. تو طاغوت وہ ہوگا جس کو لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا اور وہ اس پر کیا ہے؟ راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، یعنی طاغوت کی عبادت سے بچو. طاغوت کی عبادت سے بچو، شیاطین کی عبادت سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو، پیڑ پودوں کی عبادت سے بچو، ستاروں کی عبادت سے بچو، اور اسی میں آتا ہے کہ قبروں کی عبادت سے بچو. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے اس کی طرف یہ بات بذریعہ وحی ضرور القاء کی، ہم نے اس کی طرف وحی کی أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم سب میری ہی عبادت کرو. پیغام کیا تھا اللہ کی طرف سے؟ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم سب میری عبادت کرو. یہاں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف اس بات کی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم سب میری عبادت کرو. معلوم ہے کہ سارے نبیوں کو توحید کی دعوت دینے کا حکم ملا تھا. توحید ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی امت میں توحید کی دعوت نہ رہی ہو، کسی نبی اور رسول نے توحید کی دعوت نہ دی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو جو انسانیت میں ہمیشہ سے جس کی دعوت چلی ہو وہ کتنی اہم چیز ہوگی اور کتنی بڑی ضرورت انسان کی ہوگی. اس کو کبھی اومٹ نہیں کیا گیا، اس کو کبھی اگنور نہیں کیا گیا، ابھی توحید چھوڑ دو دوسرا کچھ کریں گے. نہیں، جتنے نبی تھے، جتنے رسول تھے، اپنی قوموں میں جب دعوت دیتے تھے وہ ضرور توحید کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ شیطان یہی کرتا ہے، ان کی توحید بگاڑ دو، پھر کتنے بھی عمل کرتے رہو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. تو ان کی ایک چیز ایسی خراب کر دو کہ باقی چیزیں اپنے آپ ریجیکٹیبل بن جائیں. شراب پلایا توبہ کرتا ہوں، جوا کھیلنے میں مجبور کر دیا پھر توبہ کرتا، زنا کروایا توبہ کرتا ہو. اس کی توحید ہی خراب کر دو. پھر یہ غلط عقیدے کے ساتھ اگر نیکی بھی کرے گا تبھی بھی نیکی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو شیطان یہی کرتا ہے کہ عقیدہ خراب کرتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہم نے پڑھی تھی، کیا ہے؟ میں نے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا، حنفاء پیدا کیا، شیاطین آ کر انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ان کے دین سے پھیر دیا. شیطان یہ کرتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے بگاڑ جو آیا وہ کون سا تھا؟ شرک تھا. 10 نسلوں تک لوگ توحید پر قائم رہے آدم علیہ السلام کے بعد، پھر شرک اس میں آیا. اور شرک کی صفائی کرنے میں، لوگوں کو سدھارنے میں 950 سال ان کو لگے. کتنا خطرناک بگاڑ تھا آپ سوچیے. اور اس کے بعد اتنی محنت کے بعد ایمان لائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ. نوح علیہ السلام کی اتنی دعوت کے بعد بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. بعض سلف نے کہا کہ 80 کے آس پاس لوگ مسلمان ہوئے ہیں. 80 کے آس پاس، 950 سال. تو شرک اتنی بھیانک چیز ہے. اسی لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول لوگوں کو توحید کو ریوائو کرتے رہے، کیونکہ یہ چیز شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ خراب کر دو. اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ توحید کے بارے میں، توحید تو ہے نا اپنے پاس، لیکن اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ دیوار ہے، لکڑی ہے، آدمی سمجھتا ہے سب تو ٹھیک دکھ رہا ہے، اندر سے دیمک رہتی، دیکھنے میں ٹھیک دکھتی ہے لیکن اندر سے کیا ہوتا ہے؟ سب کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ دیمک لگ گئی اس کے اندر. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اب توحید بس اب دوسرا نہیں. توحید
چلتی رہے گی اور ہمیشہ توحید بیدار رہنا چاہیے، تازہ رہنا چاہیے. کہ یہ اگر گیا سب گیا، فیوز اڑ گیا تو پنکھا بھی بند، فریج بھی بند، سب بند. تو وہ اصل چیز ہے جس کے بغیر ساری چیزیں ختم، کچھ کام کی نہیں ہے. توحید کو بچانا سب سے زیادہ اہم ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے نبی پوچھئے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ دوسرے معبود مقرر کیے جن کی عبادت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے کہ اے نبی آپ پوچھئے جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے کیا وہ اس دعوت کے ساتھ آئے تھے؟ کیا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کسی اور معبود کو، دوسرے معبودوں کو مقرر کیا تھا کہ ان کی عبادت کی جائے؟ نہیں کیا تھا. یعنی جتنے رسول آئے وہ اللہ کی عبادت ہی کی دعوت دیتے تھے، کسی اور معبود کی عبادت کی نہیں. چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی دور میں ہوں، وہ سارے کے سارے رسول توحید کی دعوت دیتے رہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ دعوت جمیع المرسلین، سارے رسولوں کی دعوت، بنیادی دعوت، اس کی اصل کیا ہے؟ قولہم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سارے جتنے بھی رسول آئے ان کی بنیادی دعوت یہ تھی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، معبود بننے لائق نہیں ہے. تو سارے رسول اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور معبود کا مقام اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دیا جائے. نمبر 11، نہ صرف قوموں کو بلکہ انبیاء اپنی اولاد کو بھی توحید کی دعوت دیتے تھے. گھر میں پلا ہوا بچہ ہے نبی کے گھر میں، لیکن نبی ان کی بھی توحید کو ریفریش کرتے تھے، ان کو بھی توحید کی تلقین کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء نہ صرف باہر بلکہ گھر میں بھی توحید سکھاتے تھے اور سیکھے وہ کو بھی سکھاتے تھے. نبیوں کے گھر میں کیا توحید نہیں ہوگی؟ لیکن وہ پھر بھی اس توحید کی تلقین اپنی اولاد کو کرتے تھے اپنی وفات کے وقت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو توحید کی تلقین کی، اور اسی طرح سے یعقوب نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو قبول کیا ہے، اسی دین کو چنا ہے. کون سا دین؟ اسلام، جس کی بنیاد توحید پر ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسی حال میں کہ تم مسلم رہو، اسلام ہی پر مرنا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو، حضرت یعقوب کو موت آ رہی تھی، موت کا وقت تھا ان کا. اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، بیٹوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا جس معبود کی عبادت کرتے آئے، کون ہے وہ؟ اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے باپ دادا کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. آپ کے باپ دادا جس کی عبادت کرتے آئے ہم اسی کی عبادت کریں گے. الہا واحدا، جو کہ ایک معبود ہے، اس ایک معبود کی عبادت ہم کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بلکہ انبیاء اپنی اولاد کو توحید کی تلقین کرتے تھے. آخری زندگی بھر نہیں پڑھائے ہوں گے کہ توحید. حضرت یعقوب
زندگی بھر اپنی اولاد کو توحید نہیں سکھائے، پھر بھی وفات کے وقت میں یہ نہیں بول رہے ہیں جائیداد کیسے تقسیم کرو گے، حصہ کس کو کتنا ملے گا، نہیں، آخری وقت میں جب وفات کا وقت آیا حضرت یعقوب کا، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی باپ کی فکر وفات کے بعد وقت یہ نہیں ہونا چاہیے اولاد میرے بعد کیا کھائے گی، جاب اس کا پرماننٹ ہوگا یا ٹیمپرری ہوگا، آئی ٹی میں جائے گا یا بزنس کرے گا. ہماری فکریں اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا. انبیاء کی فکر یہ ہوتی تھی میرے بعد کس کی عبادت کرے گا، کہیں توحید سے پھر تو نہیں جائے گا. آخری وقت میں بچوں کو وہ کس چیز کی تلقین کر رہے ہیں، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، میں ہوں جب تک تو ٹھیک ہے تم کر رہے ہو اللہ کی عبادت، لیکن میں جب دنیا سے چلا جاؤں کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اور اولاد بھی کہہ رہی کہ ہم کس کی عبادت کریں گے، کچھ نیا نہیں کریں گے ہم لوگ، آپ کے باپ دادا اور آپ جس کی عبادت کرتے آئے جو کہ ایک معبود ہے اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی فرما بردار بھی رہیں گے، اس کا حکم پورا کریں گے، اسی کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے. تو ہم اسی کے فرما بردار اور اسی کے عبادت گزار بن کے زندگی گزاریں گے. تو انبیاء اپنی وفات کے وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں میری اولاد توحید سے پھر تو نہیں جائے گی، تو ان کو جمع کر کے ان کو تلقین کرتے تھے اور ان کے ذہنوں میں بٹھا کے دنیا سے جاتے تھے کس کی عبادت کرو گے. تو انبیاء اپنی اولاد کو توحید کی تلقین کرتے تھے. ایک حدیث اور ہم دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام جو پہلے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نبی اللہ نوحا علیہ الصلوۃ والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه، نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا، وہ بیٹا نہیں جو نہیں مانتا تھا، اپنے بیٹے سے کہا انی قاص علیک الوصیہ، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کر کے جا رہا ہوں. آمرک باثنتین، دو چیزوں کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، وانہاک عن اثنتین، اور دو چیزوں سے تجھ کو منع کر رہا ہوں. دو چیزیں کرنا، دو چیزیں نہیں کرنا. ٹوٹل کتنی ہوئی؟ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. ہاں دین آتی دھیرے دھیرے آتی، ڈرو مت. اور یہاں سے میں دیکھوں گا سب کو کون کون سو رہا. سونے والا نہیں بولنے کی جگہ ہاں بولتا ہے، ہاں کی جگہ نہیں بولتا، ہو سمجھ میں نہیں آتا اس کو کیا کرنا. اور ابھی کچھ نہیں ہے، چائے پی کی نیند نہیں آتی، کھانا کھانے کے بعد نیند آئے، دوپہر میں آئے گی نیند. ہاں اور جو سونے والا ہے اس کو جگاتا بازو والا تو کیسے بولتا نہیں سو رہا میں، سن رہا میں، وہ جلدی مانتا نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں. آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تجھے حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا. فإن السماوات السبع والأرضین السبع، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، لو وضعت فی کفۃ، اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے ترازو کے، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے مقابلے میں. کتنا قیمتی کلمہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، کاش کہ ہم کو اس کی قدر ہو جائے. ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ بھاری ہے یہ. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کن حلقتاً مبہمتاً، ایک گول حلقہ ہو جائے، قسمتہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان کو توڑ کے پار ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے رکاوٹ بن سکتے وہ نہیں بن سکتے.
تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، پہلی چیز کرنے کی چیز، اس کا اہتمام کرنا. وسبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء، اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کی بڑائی کا، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اللہ کی حمد. اللہ کی حمد ساری خوبیاں کس کے لیے لائق ہیں؟ اللہ کے لیے. سبحان اللہ، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اور الحمدللہ اللہ ساری خوبیوں والا ہے، سارے عیوب سے پاک اور ساری خوبیوں والا. سبحان اللہ وبحمدہ، اس سے زیادہ کیا تعریف کر سکتے آپ؟ کہ سارے عیوب سے پاک اور ساری خوبیوں والا اللہ ہے. وسبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء، یہ ہر مخلوق کا کلمہ، اس کی دعا، اس کی نماز ہے. مخلوقات بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں کہ ہم اس کو سمجھ پاتے نہیں. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. تو مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس کا اہتمام اگر ہم کریں تو اس میں کیا ہے؟ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اب یہ ہوا دو چیزیں، کرنے کے دو کام کیا ہیں؟ ایک لا الہ الا اللہ کا اہتمام قولاً وعملاً، دوسرا سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کون بول کے گئے؟ علیہ السلام. یعنی اتنا پرانا ہی ہے، اتنا پرانا ہی. پھر کہا وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں، ایک شرک سے، دوسرے کبر سے. ایک شرک سے، دوسرے کبر کا مطلب گھمنڈ. قال قلت او قیل یا رسول اللہ، اب صحابی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا یا میں نے کہا، ان کو یاد نہیں، کہا کہ قلت او قیل یا رسول اللہ ھذا الشرک قد عرفناہ. صحابی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ہم شرک کو تو ہم پہچانتے ہیں کیونکہ اتنا سمجھائے ہوئے، شرک معلوم ہے ہم کو. فما الکبر، یہ کبر کیا ہے، بڑائی کیا ہے؟ قال الکبر ان یکون لأحدنا نعلان حسنتان لہما شراکان حسنان. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بڑائی یہ ہے کہ کوئی آدمی اچھے جوتے پہنے اور اچھی اس کی لیس ہو، شراک اس کے اچھے ایک دن خوبصورت جوتے پہننا، یہ بڑائی ہے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں. قال هو ان يكون لأحدنا حلة يلبسها، اللہ کے رسول کیا یہ بڑائی ہے کہ ایک آدمی بہت ہی خوبصورت ڈریس پہنے؟ قال لا، کہا نہیں. قال الکبر هو ان يكون لأحدنا دابة يركبها، کہا اللہ کے رسول کیا کبر یہ ہے کہ کسی کے پاس ایک دم عمدہ سواری ہو جس پر وہ سوار ہوتا ہو؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں. قال افهو ان يكون لاحدنا اصحاب يجلسون الیہ، کہا کہ اللہ کے رسول پھر یہ بڑائی ہے کہ ایک آدمی، اس کے کئی لوگ ہوں پہچان کے جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یعنی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا یہ مطلب ہے؟ سرکل ہو اس کا کچھ، کیا یہ کبر ہے؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں. قیل یا رسول اللہ فما الکبر، کہا اللہ کے رسول پھر یہ کبر ہے کیا؟ قال سفہ الحق وغمس الناس، آپ نے فرمایا حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق کا، سچائی کوئی سامنے آئی، حق سامنے آیا، نہیں مانتا ہو، کیوں؟ چھوٹا ہو جاؤں گا میں اگر مان لیا تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ کوئی غلطی بتایا نہیں مان رہا، کوئی اس کا اوپینین الگ ہے، اس کے سامنے صحیح بات بیان کر رہا ہے دین کی خاص طور سے، اور وہ نہیں مانتا اس کو، دلیل سامنے آنے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حق سامنے آنے کے بعد اس کو قبول نہیں کرنا بلکہ رد کر دینا. یہ گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے.
یہ گھمنڈ کی علامت ہے. اور 2 لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، میں ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ گھمنڈ ہے کہ ایک انسان لوگوں کو حقیر سمجھے، تو حقیر لوگوں کو بتا کے اپنی بڑائی کو تسکین دیتا ہے، اپنی ایگو کو کیا کرتا ہے؟ پانی دیتا ہے، پودا بڑا ہوتا جائے، اس کا پودے کا پیڑ بنے. کیسے؟ دوسروں کو ریجیکٹ کر کے، حقیر بتا کے، چھوٹا بتا کے وہ اپنے نفس کو تسکین دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ گھمنڈ ہے. یہ بڑائی ہے، یہ کبر ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کے، اسی طرح سے امام البخاری نے دوسری کتاب الادب المفرد میں اس کو روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بلکہ ان سے پہلے کون؟ نوح علیہ السلام، وہ اپنی اولاد کو توحید کی تلقین کرتے تھے، اور اتنی ساری چیزیں بتائی. اس میں سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ لا الہ الا اللہ کا حکم تجھ کو دیتا ہوں. نمبر 12، اہل کتاب بھی دعوت توحید کے محتاج ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں توحید مشرکین کو سکھاؤ، کفار کو سکھاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم کو توحید سکھائیں گے، ہم تو پڑھتے نا کلمہ. یہ کیسے ہیں؟ بھولے بھالے لوگ ایک دم. وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو مانتے بس ختم. اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا عربوں کے بارے میں، مکہ کے مشرکین کے بارے میں کہا ان میں سے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے. اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود، میجورٹی کی مائنورٹی، میجورٹی، ان کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے بعد بھی وہ مشرک کے مشرک ہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے. تو اللہ کو ماننا توحید ہے؟ نہیں ہے. توحید کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. جب تک کہ اللہ ہی کو معبود نہ مانے اور اللہ کے برابر کسی کو نہ مانے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے انکار جب تک کہ نہ کرے، تب تک کہ اس کی توحید صحیح ہوتی نہیں. صرف اللہ کو مان لینا ایمان اور توحید نہیں ہے. صرف اللہ ہی کے لیے ربوبیت، الوہیت کو خاص کر دینا اور اللہ جیسا کسی کو نہیں ماننا، ان کو جب تک کہ جمع نہیں کرتا ہے توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم کو توحید کی دعوت مت دو، مشرکین کفار کو دو، یہ نادانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو دعوت کس چیز کے دینا ہے؟ توحید کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے نبی آپ کہیے، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، آؤ، اِلَىٰ كَلِمَةٍ ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ جو ہمارے تمہارے درمیان عدل والا کلمہ ہے، برابر ہے، دونوں اس کو مانتے ہیں، اور ایسی بات ہے جو عدل و انصاف کی بات ہے. اللہ نعبد الا اللہ، وہ بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب نہ بنا لے. فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو تم کہو اے ایمان والو، تم کہو کہ اس بات کے گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں.
ہم مانتے اس بات کو جو دعوت دے رہے ہیں، تو تم گواہ رہو. اگر تم نہیں مانتے تو اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ ہم نے میسج تم کو پہنچا دیا، ہم مانتے تم نہیں مان رہے ہو. یہاں آیت میں آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کو بھی توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا گیا، جبکہ کہا گیا کہ یہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ متفق علیہ چیز ہے. یہ تم بھی مانتے ہم بھی مانتے، لیکن آؤ، کیونکہ تم اس کو مانتے ہو لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے. خالی تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو تم پڑھتے ہو لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو. یہ تو مانتے ہو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہو، ان کی ماں مریم کی عبادت کر رہے ہو. یہ مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تم اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہو، مریم سے مانگ رہے ہو. یا پھر یہ مانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لیکن تم نے شریعت میں اپنے احبار اور رہبان کو کیا کر لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے، جس کو چاہے حلال کرے جس کو چاہے حرام. تو خالی ماننے سے نہیں چلتا ہے، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. کوئی آدمی کہے ایک اللہ ہی معبود ہے لیکن بتوں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو کیا اس نے توحید کا حق ادا کیا؟ نہیں. یہاں توحید کا اقرار کیا، وہاں توحید کے خلاف کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بگاڑ آ گیا. توحید ان کی کتاب میں تھی، اس کو مانتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عملاً کیا کیا؟ توحید کی خلاف ورزی کی. تو اللہ نے توحید کی دعوت ان کو بھی دی. اہل کتاب کو یا اہل الکتاب کہا جا رہا ہے. کون سی کتاب؟ انسائکلوپیڈیا؟ کون سی کتاب تھی ان کے پاس؟ اللہ والی کتاب. اللہ کی کتاب میں توحید نہیں ہوگی تو ان کے پاس آلریڈی نالج ہے. توحید والا نالج اس کی کتاب ان کے پاس ہے، آسمانی کتاب ان کے پاس ہے. پھر بھی یہ نہیں کہا ارے ان کے پاس تو کتاب ہے نا، ان کو کیا دعوت دینے کا. بولے ایسا ان کے پاس بتایا جا رہا تم کتاب والے ہو، پھر بھی ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں. کیا؟ اس کلمے کی طرف آؤ جس کو تم جانتے ہو اور مانتے ہو، اور وہ تمہارے اور ہمارے درمیان متفق علیہ ہیں، اور وہ عدل والا کلمہ ہے، انصاف والی بات ہے. آؤ اس کی طرف. تو معلوم ہے کہ اہل کتاب کو جن کے پاس توحید والی کتاب تورات اور انجیل تھی اور آج بھی اس میں ہیں، وہ کوئی کہہ سکتا نا نہیں تحریف ہو گئی تھی، توحید مٹا دیے تھے اس میں سے. نہیں، آج بھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ جس کو مانتے ہیں، اگر آپ کھول کے دیکھیں اس کو، آج بھی اس میں ایک اللہ معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، آج بھی اس میں ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اب ان کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس وہ کتاب ہے، پڑھتے ہوں گے نا وہ لوگ. نہیں، پھر بھی ان کو دعوت دی گئی. تو یہ بتاتا ہے کہ اہل کتاب بھی دعوت توحید کے محتاج ہیں. اس سے پہلے ہم نے حدیث دیکھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو یمن میں کون رہتا تھا؟ اور آپ نے ان کو دعوت دینے میں سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم اگر اللہ والی کتاب کی حامل ہو بھی لیکن پریکٹیکلی ان کی زندگی سے توحید نکل گئی ہو تو ان کو صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے توحید کی دعوت چھوڑی نہیں جائے گی. آج آپ مسلمانوں کا حال دیکھیں جو قرآن کے حامل ہیں. قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی. کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جس کو مسلمان مانتے ہیں. لیکن اس کتاب کے ہونے کے باوجود آپ دیکھو گے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں سے قبروں پر جا کر سجدے کر رہا ہے، نظر و نیاز کر رہا ہے، طواف تک کر رہا ہے. تو کیا ان کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کی مخالفت موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شعور نہیں ہے کہ یہ ماننے کے بعد یہ نہیں کرنے کا رہتا. ان کو نہیں معلوم ہے. جہالت کی وجہ سے، اسلامی ماحول سے، نبوی دور سے، علم سے دور ہونے کی وجہ سے وہ آج توحید کا اقرار کرنے کے بعد بھی توحید کے خلاف جو چیزیں ہیں ان میں واقع ہو رہے ہیں. اب کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑ دیں گے؟ ان کو دعوت دی جائے گی.
ان پہ فتوے داغنے کی بجائے ان کو سکھایا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل کتاب کے پاس جا کے ان کو دعوت دینے کا حکم دیا حضرت معاذ کو، من باب اولا زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو جو کہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب یہی حال ان کا ہو جائے تو ان کو بھی کیا کیا جائے؟ توحید کی طرف بلایا جائے، ان کو توحید کی دعوت دی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل کتاب ہونے کے بعد بھی ان کو توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، جس سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی اس مجلس کے لیے اتنا کافی ہے، مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والی مجلس میں دیکھیں گے۔